اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا وإمامنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب التکریم بزرگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں بہنوں، اس دنیا کے اندر ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، بہرحال وہ اللہ کا بندہ اور اس کا غلام ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت کا محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کے لیے جس طرح اپنی محبت، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کو شرط اول قرار دیا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و تعلق، آپ کی ذات بابرکات سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی اداؤں پر چلنا، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شرط اور لازم اور ملزوم قرار دیا. آپ قرآن کریم کی کتنی ہی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی بندگی کا حکم دیا، اس کے فوراً بعد، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا بھی حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لوگوں تم اطاعت کرو، تم فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا، تمہارے لیے مشکلات کا حل ہوگا. کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا آپس میں جھگڑا مت کرو، جھگڑا کرو گے تو فتفشلوا تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا تم جمے رہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر، اس کی فرما برداری پر جمے رہو، ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ جمنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جمنے والوں کی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو بیان نہیں فرمایا، نبی کی اطاعت کو فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، آپ کی تابع داری کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، فقط اطاع اللہ پس گویا انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو لوگ آپ کی اطاعت آپ کی فرما برداری سے روگردانی کریں گے، منہ موڑیں گے، فما ارسلناک علیہم حفیظا تو ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو ان کے اوپر حفیظہ نگراں بنا کر، ان علیک الا البلاغ آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ امید کے شہر میں آواز کا پتھر پھینکو، لوگ جاگیں یا نہ جاگیں تم برابر پہ۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے مقام اور اس مرتبے کو اتنے بلند الفاظ میں بیان فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے اعمال اکارت ضائع برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو اکارت مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو۔ معلوم ہوا اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو نہیں کرے گا اس کے کیے کرائے سارے اعمال اکارت برباد ہو جائیں۔ اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے، نہ صرف ہم انسانوں کے لیے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کے لیے، جناتوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابع داری کو لازم قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، وہ لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل سمجھیں ان کے معاملے میں، اس معاملے میں جس میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، کتنی آیات میں بطور ملاحظے کے میں نے چند آیات پیش کی، آپ پورا قرآن پڑھیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات سمجھ میں بھی آتی، اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت تابع داری نہیں ہوگی، اپنی منمانی ہوگی تو یہ ہماری زندگیاں ریجیکٹ ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں مردود ہو جائیں گی اور بہت ممکن ہے ہمارے اعمال بھی نامقبول ہو جائیں۔ آپ دیکھیے، آپ کسی درزی کے پاس، آپ کسی ٹیلر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب مجھ کو کپڑا سینا ہے اور اس طرح ہونا چاہیے اور یہ بھی شرط ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ درزی کہتا ہے بھائی صاحب آپ ایسا کیجئے، آپ کو اپنا جو من پسند جو ڈریس، جو کپڑا آپ کو بالکل فٹ بیٹھتا ہو، جو اچھا لگتا ہو، آپ کو جو بہت پسند ہو، وہ کپڑا آپ لا کر مجھ کو دے دیجئے، میں اس کے مطابق آپ کا کپڑا اتار دوں گا۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ نے اپنے پسند کا جو سب سے اچھا اترتا تھا، جس کا شولڈر بھی نہیں اترتا تھا، جس کے سب معاملات ٹھیک ٹھاک، آپ نے ایک ایسا کپڑا درزی کے پاس لے جا کر کے آپ نے دے دیا۔ اب درزی نے اس کے مطابق کپڑا اتارنے کی کوشش کی، کپڑا سینے کی کوشش کی، لیکن بہرحال کچھ کمی کوتاہی، کچھ فالٹ بہرحال ہو گیا۔ جب آپ کپڑا لانے کے واسطے گئے، آپ نے دیکھا کہ درزی کا سلا ہوا کپڑا اس سیمپل کے مطابق نہیں جو آپ نے اس کو سیمپل دیا تھا۔ آپ نے جو سیمپل دیا تھا کہ بالکل اس کے مطابق اترنا چاہیے، جی اس سیمپل کے مطابق اس نے کپڑا نہیں سیا۔
اس میں کمی زیادتی کر دی، کہیں پر ڈھیلا کر دیا، کہیں پر ٹائٹ کر دیا، کہیں پر چھوٹا کر دیا، کہیں پر بڑا کر دیا، تب آپ بتلائیے آپ کا انصاف کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا انصاف یہ ہوگا کہ آپ اس کپڑے کو لپیٹ کر اس کے منہ پر پھینک کر مار دیں گے، رکھ میرا کپڑا، مجھ کو پیسہ دے۔ اس نے بیچارے اتنی محنت سے سیا، اپنا وقت صرف کیا، سب کچھ کیا، لیکن چونکہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، آپ کا جو سمپل تھا اس سمپل کے مطابق کپڑا نہیں تھا، تو وہ آپ اس کے کپڑے کو سلے ہوئے کپڑے کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، آپ اس کو واپس کر دیں میرے من کے مطابق۔ میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، جب ایک انسان کے اندر اتنی غیرت ہے کہ انسان اپنا سیمپل دیے، اپنے سیمپل کے مطابق اگر کپڑا نہ اترے تو انسان اس کپڑے کو واپس کر دیتا ہے، اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے اس کریم اللہ کا، جس کریم اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت، انسانوں کی صلاح و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ بنا کر بھیجا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عملی نمونہ۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صرف عبادات ہی میں نہیں، معاملات، معاشرت، معاملات، خرید و فروخت، لین دین، معاشرت، رہن سہن، گھر میں کس طرح رہنا ہے، ہمارا سلوک ہمارے ماں باپ کے ساتھ کس طرح ہو، ہمارا رویہ ہماری بیوی، ہماری بچوں، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا ہو، معاشرت میں، معیشت میں، جی اخلاقیات میں، ایمانیات میں، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی، جو ایمان کے، جو دین کے جو شعبے، ان تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نمونہ بنا کر بھیجا اور فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ دیکھو انبیاء کی زندگی، انبیاء کی زندگی اگر تم گزار کر آؤ گے تو ہی تمہاری زندگی قابل و قبول ہوگی، تمہارے عبادات، تمہارے معاملات اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی، نبی کی عبادت، نبی کی اطاعت، نبی کی معاشرت، نبی کی معیشت کے مطابق ہوگی، تو تمہاری زندگی قابل قبول ہوگی۔ میری طرف دیکھنے کا، ادھر ادھر نہیں دیکھنے کا۔ میں 10 مرتبہ بولتا ہوں کہ انسان کی نظر جہاں پر جاتی انسان کا خیال وہاں پر جاتا ہے۔ ارے اپنے گھر میں لگانا جو کلر لگانے کا، یہاں پہ تو کلر چوائس مت کرو جی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری اگر انسانوں کی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق نہیں ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس زندگی کو اللہ ریجیکٹ کر دے، اللہ اس کو مردود کر دیں گے۔ اس بنا پر اللہ یہ انسانوں کی انسانی زندگی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادات میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو، اسی طرح حضور نے معاشرت میں فرمایا، آپ نے فرمایا آکلو کما یاکل العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھاتا ہے۔ اجلس کما یجلس العبد، میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام عاجزی کے ساتھ۔ یہ نبی کی زندگی بتلائی جا رہی ہے۔ اس بنا پر انسانی زندگی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی اطاعت، آپ کی ایک فرما برداری کو لازم قرار دیا۔ نبی کی اطاعت لازم ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ہم نبی کی اطاعت کیسے کریں جی؟ پہلا سوال یہ، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کی اطاعت اسی وقت ہوتا ہے گی جب نبی کا مقام اور مرتبہ ہمارے علم میں ہوگا، تو نبی سے محبت ہوگی، اور نبی سے محبت ہوگی تو نبی کی اطاعت تابعداری ہوگی۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی شخص سے محبت کے
چند اسباب ہوا کرتے ہیں، اس کا حسن جمال، اس کا مال و منال، اس کے کمالات، اس کے جود و سخا، یہ ساری چیزیں انسان سے محبت کی علامت کی وجہ بنتی ہیں۔ آپ بتلائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو حضور سے محبت ہونا چاہیے، لیکن اللہ معاف فرمائے آج زندگیاں نبی کی اطاعت سے خالی ہیں، مسجدیں عبادت سے خالی ہیں، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں عبادت سے خالی ہیں، زندگیاں اطاعت سے خالی ہیں۔ جب زندگیاں اطاعت سے خالی ہوں گی، مسجدیں عبادت سے خالی ہوں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، قیامت میں آپ کی شفاعت، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر، یہ ہم اس کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں؟ اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ نبی کی سفارش کے بغیر ہمارا بیڑا پار ہو نہیں سکتا۔ وہاں پر بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے۔ بخاری شریف میں حدیث شفاعت کئی مرتبہ، اور آپ کو معلوم بخاری شریف اتنی بڑی کتاب ہے، ہاتھ بھر کی کتاب، اتنی چوڑی کتاب ہے، 2-3 صفحے پر حدیث شفاعت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ وہ ہوں گے جو اپنے ٹانگوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ وہ ہوں گے جو پنڈلیوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ گھٹنوں تک، بعض لوگ ران تک، بعض لوگ کمر تک، بعض لوگ سینوں تک، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ اس قدر پسینے میں شرابور ہوں گے، اس قدر پسینہ پسینہ ہوں گے کہ گویا یوجمو لجام العراق، گویا ان کو پسینے کی لگام پہنا دی گئی، اس قدر پسینے پسینہ۔ میدان محشر کی حولنا کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت۔ میدان محشر کی حولنا کی، خوف، ہراس، گھبراہٹ اس قدر ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتوں کے حمل مارے خوف کے ساقط ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میدان محشر لوگ پسینے میں پر شرابور ہوں گے، جہنم کو 70,000 زنجیروں میں، 70 ذراعاً 70,000 زنجیروں میں جگڑ کر جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، جہنم دور ہوگی، سمعوا لها تغیظا وزفیر، جہنم دھاڑ رہی ہوگی، چنگاڑ رہی ہوگی، جہنم کی دھاڑ، اس کی چنگھاڑ، اس کی خوفناک آواز سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے، پریشانی کا عالم ہوگا۔ بالآخر لوگ یہ طے کریں گے چلو کسی سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے، نتیجہ جو ہوگا جنت تو جنت، جنت تو جنت، جہنم یا جہنم ہو جائے، کم از کم میدان محشر کی گھبراہٹ سے تو نجات ملے۔ سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کریں گے انت ابونا خلق اللہ بیدک واسجد لک الملائکہ، ابا حضور آپ ہم انسانیت کے باپ ہیں، ابو البشر تمام انسانیت کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کس کرب و بلا، کس بے چینی کے عالم میں، فشفع لنا، آپ چلیے اور اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناکم، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کرا سکوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے جاؤں اور اللہ مجھ سے پوچھ لے
کہ منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، اور درخت کھا لیا، اللہ اس سے بارے مجھ سے سوال کر لیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایتو نوحا، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، اول نبی بعث اللہ، پہلے نبی پہلے رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ ساری کی ساری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے، ان سے درخواست کریں گے آپ چل کر اللہ کے حضور ہماری سفارش فرما دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام عذر فرمائیں گے کہ میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ آج اللہ کے جلال کے آگے میں تمہاری سفارش کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے سے سوال کر لے کہ طوفان نوح کے وقت میں اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھا تھا، ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک، میں کیا جواب دوں؟ لہذا لست ہناکم، تم جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ایتو ابراہیم خلیل اللہ، تم جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اللہ تعالیٰ کے خلیل جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلت اپنی دوستی سے نوازا۔ انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت فرما دیں گے میں لست ہناکم، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں آج اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرا سکوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں تمہاری سفارش کرنے جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر لیں کہ تم نے اپنے باپ آزر کے لیے کیوں دعا کی تھی۔ تم جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری انسانیت ایک آس لے کر آئے کہ آپ ہماری سفارش فرما دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عذر فرمائیں گے لست ہناکم، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے حضور سفارش کرنے کے لیے جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے سے پوچھ لیں ٹپی کو کیوں بھوسا مارا تھا، بیچارہ مر گیا تھا، میں کیا جاؤں گا؟ تم جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانیت آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عذر فرما دیں گے میری ہمت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے حضور جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر لیں انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو، جبکہ میں نے تو کہا نہیں تھا، لیکن میری قوم راہ ضلالت پر چل کر اس گمراہی کا شکار ہو گئی، لہٰذا میرے اندر بھی ہمت نہیں کہ میں اللہ کو ایتو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان محشر کی اس ہولناکی کو میں نے بہت مختصر بیان کیا، میں نے بتلایا حدیث بخاری شریف میں کئی بڑے بڑے صفحوں پر، بالآخر انسانیت ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ شافع محشر شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے حمد و تعریف کے ایسے بلند کلمات اللہ مجھے سکھائیں گے، اور میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کروں گا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف نہ میں نے اس سے پہلے کبھی کیا تھا نہ اس کے بعد کروں، ایسے بلند بالا الفاظ حمد کے تعریف کے اللہ مجھے القا فرمائیں گے۔ فاحمد ربی، میں اپنے رب کی تعریف کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے۔ کہاں تو بڑے بڑے انبیاء، حضرت ابراہیم ابو الانبیاء نے، نبیوں کے باپ نے، حضرت آدم ابو البشر انسانیت کے باپ، اپنے وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم جہاں پر سفارش کی شفاعت کی ہمت نہ کر رہے ہوں، اللہ اپنے نبی کو فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل قل تعطى قل تسمع سل تعطى واشفع تشفع، اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، آپ فرمائیے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ کو آپ کا مطلوب دیا جائے گا،
آپ سفارش کیجیے، آپ کس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی مقام شفاعت ہے، والمقام المحمود الذي وعدته عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، یہ مقام محمود، یہی مقام شفاعت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کل قیامت کے دن ہم ہوں، آپ ہوں، ہم سب نبی کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ نبی کی شفاعت کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست با برکت سے، آپ کے دست با فیض سے جام کوثر پینے کے ہم محتاج ہوں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کس کو نصیب ہوگا؟ اور اللہ معاف فرمائے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو نبی کی امت میں ہونے کے باوجود نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس محرومی سے حفاظت فرمائے۔ میں پہلے آپ کو حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا فرطکم علی الحوض، میں کل قیامت کے دن میدان محشر میں، قیامت کے دن میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اپنی امت کو فرمایا، اللہ اکبر، صالح وہ تو امت کو بھولے ہیں نہ بھولیں گے، غافل مگر امت ہے سرکار دو عالم سے۔ ہمارے نبی کو اپنی امت سے ایسی محبت، ایسا تعلق کہ ہمارے نبی اس دنیا میں تھے تو اپنی امت کے غم میں بے چین بے قرار تھی، کل آخرت میں بھی امت نبی کو اگر کسی کی فکر ہوگی، حسن حسین کی نہیں ہوگی، فاطمہ کی نہیں ہوگی، اپنی امت کی ہوگی۔ یہ اور بات ہے، یہ بھی امت میں داخل ہوں گے، امت کی فکر ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَنَا فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ، میں قیامت کے دن اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب میری امت کے لوگ آئیں گے تو میں ان کو جام کوثر پلاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جام کوثر وہ جام ہوگا، وہ پیالہ ہوگا کہ اس کے پینے کے بعد جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، میں ان کو حوض کوثر کا جام پلا رہا ہوں، لبالب پلا رہا ہوں۔ میں نے کہا امت میں پیدا ہو جانا صرف ایک کافی نہیں ہے، امت میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ امتی ہونے کا حق ادا کرنا، نبی سے محبت، سچا عشق، آپ کی اطاعت، آپ کی تابعداری، آپ کی سنتوں سے پیار۔ اگر خدا نخواستہ سنتوں کے بجائے بدعات و خرافات زندگی میں ہو، رب چاہی کے بجائے من مانی اگر زندگی میں ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيُرْفَعُنَّ أَقْوَامٌ، کچھ لوگ ظاہر ہوں گے، وہ میری جانب آ رہے ہوں گے حوض کوثر پینے کے لیے، اتنے میں دونی، ان کو میرے پاس سے دور کر دیا جائے گا، ان کو میرے پاس سے ہٹا دیا جائے گا، ان کو میرے پاس آنے نہیں دیا جائے گا۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي، میں کہوں گا پروردگار عالم یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یا رب تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فَيُقَالُ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جواب میں مجھ سے کہا جائے گا، بے شک آپ کے امت کے لوگ ہیں، لیکن اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں معلوم کہ یہی آپ کے امتیوں نے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سنت والے راستوں کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات والے راستوں اپنا لیا تھا۔
دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر لی تھی. انک لا تدری ما احدثوا بعدک. سب سے بڑی محرومی تو یہی ہوگی کہ جہاں پر ہر ایک کے لیے اجازت ہے وہاں پر دھکے دے کر دور کر. سب سے بڑی محرومی تو یہی ہوگی. پھر جب یہ کہا جائے گا کہ حضور آپ نہیں جانتے انہوں نے کیسے کیسے بدعت و خرافات منمانی زندگیاں شریعت اور سنت سے ہٹ کر زندگیاں گزاری, انہوں نے کیا کیا. اللہ اکبر. حسرت پہ اس مسافر بے کس کے روئیے تھک ہار کے جو بیٹھ جائے منزل کے سامنے, جن کی سفارش کے ہم محتاج ہیں, جن کی سفارش سے ہماری مغفرت ہوگی, ہماری بخشش ہوگی, ہمارا جنت کا داخلہ مقدر ہوگا. وہ شافع محشر بھی کہہ دیں گے اقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی. اللہ, اب کون رہے سفارش کرنا. حضور فرماتے جب میں سنوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت اور شریعت والے راستے کو چھوڑ کر بدعات و خرافات والا راستہ اپنا لیا, دین میں ایجادت, تو میں بھی کہوں گا سحقا سحقا دور ہٹاؤ لمن غیر بعدی, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین میں تبدیلی پیدا کی. اب بتلائیے بیڑا غرق اپنا بیڑا پار ہونا ہے, جن کی سفارش سے بیڑا پار ہونا تھا وہ نبی فرمائیں گے سحقا سحقا دور ہو جاؤ. اب کون قریب کرنے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میری ماں بہنوں, معاملہ صرف دنیا کی 4 دن کی زندگی کا نہیں ہے جی. معاملہ یہ ہے کل میدان محشر میں نبی کی سفارش کی ضرورت ہوگی, نبی کی جنت میں نبی کا داخلہ, نبی کا قرب, یہ سب ہماری ضرورت. اور یہ سب کے سب عنایات الطاف یہ اس وقت عطا ہوں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور سچی محبت ہوگی. اس کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہم کو پڑھنا چاہیے. حیات الصحابہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جلدوں میں لکھا. ایک عرب عالم نے لکھا ہے اس کے بارے میں اپنا ڈسیزن, اپنا تزیہ بیان کرتے ہوئے کہ سیر الصحابہ, صحابہ کی سیرت پر اس جیسی کتاب نہ اس سے پہلے لکھی گئی ہے نہ اس کے بعد لکھی جا سکتی. آپ کو کیا معلوم, ہمارے گھر میں ہے, ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. عربوں نے اس کا عربی ایڈیشن اپنے خرچے سے چھپوا کر دنیا کے ممالک میں یوزع مجانا لا یباع ولا یہدی, فری آف چارج دنیا میں عام کیا تھا. اتنی قیمتی کتاب ہے حیات الصحابہ, اس کا اردو ترجمہ بھی ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے فضائل اعمال, اس کا پہلا جو حصہ یہی ہے جی, حالات صحابہ یا حکایت صحابہ جس نام سے. ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا وہ حق ادا کیا. اب قیامت تک صحابہ جیسا عشق, صحابہ جیسی محبت, صحابہ کرام جیسی اطاعت, صحابہ کرام جیسی فرما برداری کوئی نہیں کر سکتا. ہیہات لا یاتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل. ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حاضر خدمت ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ما عددت لها, قیامت کو پوچھ رہا ہے, قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے جی؟ صحابی فرماتے ہیں ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صیام ولکنی احب اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول میں نے بہت زیادہ نماز, بہت زیادہ روزے تو نہیں پڑھے ہیں. میں سمجھتا ہوں یا شارحین حدیث نے بھی اس کو لکھا ہوگا کہ بہت زیادہ روزوں سے مراد فرض تو بہرحال ادا کیا, بہت سالوں سے مراد نفل نمازیں, نفل روزے, ورنہ اب اس سے فرض بھی چھوڑنا تھا, ایسا نہیں ہے. صحابی نے کہا ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صیام, بہت زیادہ نمازیں, بہت زیادہ روزے تو نہیں تیار کیے. مطلب ہے کہ فرض تو پڑھا ہے, نوافل میں بہت زیادہ ہے. ولیکن یحب اللہ ورسولہ, لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. قربان جائیے, حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب, کل قیامت کے دن انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ انسان کو محبت ہوگی.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب ارشاد سنا تو ہمیں اس ارشاد مبارک کو سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ ایک خوشی کو اس دن ہوئی تھی جس دن اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور دوسری خوشی اس دن کہ حضور سے محبت ہوگی تو ہم کل قیامت کے حضور کے ساتھ اٹھائے جائے. اللہ المرء مع من احب. حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ. ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول دنیا میں آپ سے عشق، آپ سے فریفتگی، آپ سے شیفتگی، آپ سے محبت کا تو یہ عالم ہے کہ ہم اپنے گھر پر ہوتے ہیں، اپنے بال بچوں میں ہوتے ہیں، دل بہلانے والی، دلوں کو مول لینے والی، پیار کرنے والی بیوی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، پھول جیسے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک خوشی مسرت والا ماحول ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ کی یاد آ جاتی ہے، آپ کی یاد آ جاتی ہے. جب آپ کی یاد آ جاتی ہے تو ایسی بے چینی، ایسی بے قراری بڑھ جاتی ہے کہ پھر گھر اچھا نہیں لگتا، بیوی بچے اچھے نہیں لگتے. جب تک دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہو کر آپ کے جمال جہاں آرا، آپ کے جمال رخ زیبا، یہ محبت کا مقام ہے، جتنے بلند والا الفاظ کہے جائیں کم ہیں. جی آپ کے جمال جہاں آ رہا، آپ کے رخ زیبا کا دیدار نہ کر لیں، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی، ہمارے بے چین دلوں کو سکون نہیں ملتا. دنیا میں عالم یہ واقعہ کئی صحابہ سے، ایک صحابی سے مروی ہے کہ ہم رات میں اپنے گھر پر ہوتے ہیں، نرم نرم بستر پر، گرم گرم لحاف، دل بہلانے والی بیوی ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول ایسے میں آپ کی یاد آ جاتی، آپ کا خیال آ جاتا ہے، وہ بستر نہیں اچھا لگتا، وہ بستر نرم نرم بستر نہیں کانٹا بن جائے، چڑھنے لگ جاتے، نیند اڑ جاتی ہے. اسی وقت سے آ کر حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں بلال حبشی کا کہ کب صبح بلال حبشی آئیں اور آپ کو نماز کے لیے جگائیں اور آپ گھر کے لیے گھر سے باہر تشریف لائیں اور ہم آپ کے رخ زیبا کو دے کر اپنی بے چین آنکھوں کو ٹھنڈک قرار دیں. اللہ کے رسول دنیا میں تو آپ سے محبت کا یہ عالم. ہم دعا کر لیتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، صالحین کے تذکرے کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صحابہ کرام سے زیادہ صلحاء اور صالحین کون ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم نے دعا کر لینا اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا عشق عطا فرمائے، صحابہ کرام جیسی محبت عطا فرمائے. صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول دنیا میں تو آپ سے محبت کا یہ عالم ہے. اللہ کے رسول موت بہرحال آپ کو بھی آنی ہے، انک میت وانہم میتون، موت تو آپ کو بھی آنی، آپ کو کل قیامت میں. اللہ کے رسول آپ تو نہ صرف نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لہٰذا آپ جب تمام نبیوں کے سردار ہیں تو آپ کا مقام مرتبہ بھی بہت بلند والا ہوگا. اللہ کے رسول جنت میں اگر آپ کی معیت حاصل نہیں ہوگی، جنت میں آپ کا قرب نہیں ملے گا، جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ کے رسول جنت کیسے اچھی لگے گی؟ اللہ اکبر، قربان جائے. سوچیے ایسا محبت بھرا سوال ہم کو حکم کر سکتے ہیں کیا؟ بلا شبہ صحابہ اس کے اہل تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں صحابہ کو ہی پیدا کیا. ہم جیسے ہوئے تھپی لگا دیے جاتے. اللہ کے رسول جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو جنت کیسے مزہ آئے گا؟ قربان جائیے، محبت بھرا سوال ہے کہ اس سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام بھی خاموش ہے، آپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات بینات ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ آیتیں لے کر نازل. حضور علیہ السلام فرماتے صحابی کہاں ہیں؟ عرض کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سوال کے جواب میں آیت نازل فرمائی. کیا آیت ہے؟ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کریں گے بس یہی وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں قیامت میں. دنیا میں اگر نبی سے سچا عشق،
سچی محبت ہے، کل قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، وحسن اولئک رفیقا، نبی کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور میں یہ بھی بیان کروں کہ یہ عشق تعلق، یہ عشق محمد کی دولت جس طرح صحابہ کرام مردوں کو حاصل تھی، اللہ اکبر، اس زمانے کی صحابیات عورتیں بھی عشق نبی سے سرشار تھی۔ کیسا ان کے عشق نبی تھا؟ غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے۔ غزوہ احد کے میں آپ کو معلوم ہے پہلے وہلے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گڑھے میں گر گئے، خبر کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ یہ سب احد کے میدان، یہ جو ہوا اس سے بڑا سانحہ یہ تھا، شیطان مردود نے یہ افواہ پھیلا دی، ان محمدن قد قتل، نعوذ باللہ من ذلک، ارے محمد تو شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خبر مسلمانوں کی شکست و ہزیمت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور عجیب و غریب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سرشار ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ قربان جائیے، انہیں میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون بھی بے چین و بے قرار نبی کے عشق میں سرشار ہو کر بالکل بے تابانہ انداز میں بھاگے جا رہی ہیں۔ راستے میں لوگ ملے تو پوچھتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، ملاقات ملنے والے ان کو بتلاتے ہیں، بیوی صاحبہ تمہارے شوہر نامدار شہید ہو گئے ہیں، تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ قربان جائیے، ہماری ماں بہنوں کو صحابیات کی زندگیاں پڑھنا چاہیے، ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے حوصلہ ملتا ہے، دین پر ثبات، استقامت۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے گھروں میں ٹی ویاں، اور ٹی وی گیا نہیں تو چوہا آ گیا، موبائل۔ جی آج ہمارے گھر میں یہ ساری واہی خرافات، تباہی، بربادی۔ اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بناؤ، صحابیات کے واقعات پڑھیے، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے، حوصلہ ملتا ہے، دین پر ثبات، استقامت، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحابیہ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو بتلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ کہنے والے نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ کہا نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ بے تابانہ عشق و شوق میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ پھر کچھ لوگ ملے، پوچھا نبی کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کہا کہ تمہارے ابا جان شہید ہو گئے، انا للہ و انا۔ دیکھیے کتنے بڑے غم کی بات ہے، کتنے بڑے صدمے کی بات ہے کہ باپ کا انتقال، شوہر کا انتقال۔ وہ صحابیہ کا جذبہ دیکھیے، انا للہ و انا الیہ۔ کہا مجھے تو یہ بتلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ کہا خیریت سے؟ کہا نہیں، مجھے جانے دی۔ تھوڑا آگے بڑھے، کچھ لوگ پھر ملے، پوچھا ارے کہاں تمہارے بیٹے شہید ہو گئے ہیں؟ کہا انا للہ و انا الیہ، مجھے بتلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چل کر خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ وہ صحابیہ کے جذبہ محبت پر قربان، سلام ہو میری جانب سے اس صحابیہ کے عشق محمد پر، جذبات محمد پر، فداکاری وارفدگی پر۔ وہ صحابیہ شوہر کی شہادت کی خبر سنتی ہیں، باپ کی شہادت کی خبر سنتی ہیں، بیٹے اور بھائی کی خبر کی شہادت سنتی ہیں، لیکن اس تمام صدموں سے انہیں کوئی احساس نہیں۔ انہیں اگر فکر ہے، رنج ہے، غم ہے، قلق ہے، افسوس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ لوگوں نے روکنا چاہا لیکن یہ بےتابانہ شوق عشق میں سرشار ہو کر دوڑتے جا رہے۔ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر تشریف فرمائے۔ فرمائے نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ لوں گی مجھے چین نہیں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ صحابیہ کے عشق محمد کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ پہنچے ہیں
حضور علیہ السلام کو خیمے میں تشریف فرما دیکھا ہے، فرماتی کل مصیبت بعد جلل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے شوہر شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گئے، بھائی سب شہید ہو گئے، اللہ کے رسول آپ بقید حیات ہیں، آپ بعافیت و سلامت ہیں، آپ اگر خیر و عافیت کے ساتھ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں میرے واسطے آسان ہیں۔ کل مصیبت بعد جلل، یہ جذبہ تھا عورتوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر اعلان ہوا یا علی الانصار، اے اللہ کے دین کے مددگاروں، اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دیکھتی ہیں میرے گھر میں تو کوئی نہیں رہا، میرے شوہر بھی اللہ کے راستے میں کام آ گئے، میرے بھائی بھی، میرا ایک شیر خوار بچہ ہے، ایک دودھ پیتا بچہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس زمانے کے یہ تو خیر شیر خوار بچہ ہے، قربان جائیے، غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں آپ اپنے دائیں بائیں جانب دیکھتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں جانب کون ہے؟ کوئی ینگ، کوئی نوجوان، کوئی مضبوط قدآور انسان ہے کہ نہیں جو بوقت ضرورت میری مدد کر سکے، میرا تعاون کر سکے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ دائیں بائیں جانب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دو کم سن نوعمر بچے آپ کی جانب، معاذ ابن عفرہ، معوذ ابن عفرہ، بس یہ دو بچے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اپنے تئیں سوچ میں پریشان ہے کہ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے دائیں بائیں بوقت ضرورت میری کیا مدد کر سکیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ ہی رہے ہیں کہ وہ بچے پوچھ رہے ہیں چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس آرزو کو دیکھیے اور ہم کو دیکھیے، چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سوچتے ہیں اللہ اکبر، ابو جہل تو وہاں تو باس ہے، سردار ہے، زرے میں خوت میں لوہے کے لباس میں ڈھکا ہوا، یہ بچے یہ کیا کر سکیں؟ اول تو بچے بڑے بڑے قدآور لوگوں کی ہمت نہیں ہو سکتی، یہ بچے کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ان صغار صحابہ کے صدقے میں اللہ ان کے جیسا حوصلہ عطا فرمائے، ان کی جیسی جرأت عطا فرمائے، ان کی جیسی بہادری عطا فرمائے۔ وہ بچے کا عرض کرتے ہیں اللہ کا چچا جان آپ بتلا دیجیے ابو جہل کو کہاں ہیں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ناری جہنمی کو، قسم کھائے ہیں، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اللہ اکبر۔ یہ بچوں کے جذبات، حوصلے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت سے سرشار۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ابو جہل میدان میں دندناتا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا بچوں دیکھو وہ تمہارا مقصود ہے جس کو تم پوچھ رہے، میرا بتلانا تھا کہ بچے چیل کی مانند جھپٹ پڑے اور اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو گرایا یہاں تک کہ اس کو مار ڈالا، اس کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ قد و قامت کے اعتبار سے اس کا سر قلم کرنا مشکل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جا کر میں نے اس کے سر کو قلم کیا۔ یہ بچوں کا جذب، میں سنا رہا تھا واقعہ اس صحابیہ کا، صحابیہ اپنے شیر خوار بچے کو لے کر حاضر ہوتی، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے دین کو تعاون کی ضرورت ہے، اعوان انصار کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول میرے گھر میں اور کوئی تو نہیں ہے جس کو میں اللہ کے راستے میں بھیج سکوں۔ اللہ کے رسول یہی شیر خوار بچہ ہے، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، قبول کرنے تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں، کیے ہیں پیش دل و جاں کے ہم نے نذرانے۔ اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں اللہ کی بندی یہ تیرا شیر خوار بچہ خود حفاظت کے قابل ہے، یہ کیا حفاظت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ سلام ہو افتخار سالک کا، اس صحابیہ جمع مرد قربان جائے ان صحابیہ کے جذبات۔ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول مجھے بے شک اس بات کا احساس ہے کہ میرا بچہ شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے،
یہ نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ زرے اٹھا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ نہ کسی کو مار سکتا ہے نہ کسی کو دوڑا سکتا ہے. اللہ کے رسول میرا یہ شیرخوار بچہ میں آپ کی خدمت میں اس نیت سے پیش کر رہے ہیں، اس جذبے سے دے رہے اللہ کے رسول. کل میدان جنگ میں جب اعداء دین دشمنان اسلام کی جانب سے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہو اور وہ آپ کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہوں، آپ کے خون سے ہولیاں کھیلنا چاہ رہے ہوں، اللہ کے رسول میرے بچے کو ڈھال بنا لینا. اللہ اکبر. میرے بچے کو ڈھال بنا لینا. دشمن کی جانب سے آنے والے تیر میرے بچے کو پڑی ہوئی مجھے گوارا ہے، آپ کو پر تیر چلے مجھے گوارا نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کس بلند کس جذبات سے سرشار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار صحابہ اکرام مرد ہوں، صحابیات کرام عورتیں. لیکن قربان جائیے صحابہ کرام مردوں پر، صحابیہ کرام عورتوں پر کہ انہوں نے جس طرح ایک جانب محبت نبی کا ثبوت پیش کیا، عشق رسول کا ثبوت دیا، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹنے، آپ کی سنتوں کو کلیجے سے لگانے، آپ کے حکموں کی تعمیل کرنے کا بھی اسی طرح بلند بالا ثبوت پیش کیا. مردوں کی زندگی ہو چاہے عورتوں کی زندگی. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر حاضری میں ان کے اپنی مجلس میں آپ نے خریم اسدی کے بارے میں تذکرہ فرمایا. آپ نے فرمایا خریم اسدی بہت اچھے آدمی ہیں. خریم اسدی بہت اچھے آدمی، اگر ان کے اندر دو باتیں نہ ہوں. کیا دو بات؟ ایک تو ان کے بال خلاف سنت بہت بڑے بڑے ہوئے، اور دوسرے ان کا پاجامہ، ان کی لنگی ٹخنے سے نیچے. آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی چھلانا ہو یا ایک مشت بڑی ہونے سے پہلے داڑھی کٹانا ہو گناہ کبیرہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی چھلانے والا ہو یا داڑھی کٹانے والا ہو ہر وقت گنہگار ملے گا. سو رہا ہے تو بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے تو بھی داڑھی کٹانے کا گناہ لکھا جا رہا ہے. اسی طرح مردوں کے لیے دوسری چیز، اپنے پائن، اپنے پاجامے ٹخنے سے نیچے پہننا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ بے لفظ. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے پاجامے ان کے ٹخنے سے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم اسدی کے بارے میں فرمایا خریم اسدی بہت اچھے آدمی ہیں، اگر ان کے اندر دو باتیں نہ ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے بال بہت بڑے بڑے ہیں، اور دوسرا ان کا ازار، ان کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے خریم اسدی کو فیس ٹو فیس نہیں کہا، روبرو نہیں کہا، ان کی غیر حاضری میں کہا. کسی نے خریم اسدی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا دی، حضور علیہ السلام نے تمہارے بارے میں ایسا کہا. قربان جائیے صحابہ کرام کے اندر کیسا ماننے کا جذبہ تھا. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی المنشط والمکرہ. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام سے بیعت کی، آپ جو بولیں گے سنیں گے اور مانیں گے، سمجھ میں آئے تو بھی نہ سمجھ میں آئے تو بھی. اللہ اکبر. خریم اسدی کو جب معلوم پڑا حضور نے میرے بارے میں فرمایا، فوراً گئے اور اپنے بالوں کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا اور اپنے ازار کو کاٹ کر ٹخنے سے اوپر کر لیا. یہ تھا صحابہ کرام کے اندر ماننے کا جذبہ، حضور کی عملی اطاعت، تابع داری. یہ نہیں کہ حضور سے محبت بھی ہے، عشق بھی ہے، لیکن داڑیاں بھی چھلائی جا رہی، داڑیاں بھی کٹائی جا رہی. اللہ اکبر. حضور سے عشق و محبت بھی ہے اور انگریزی لباس بھی ہے. حضور سے عشق و محبت بھی ہے اور منمانی زندگیاں بھی ہیں. حضور سے عشق و محبت بھی ہے اور منشیات کا اور کتا بولی کا اور اس کا استعمال بھی ہے. حضور سے عشق و محبت بھی ہے اور کاروبار میں بے ایمانی بھی ہے. حضور سے عشق و محبت بھی ہے، ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی مارنا بھی ہے.
یہ کیسا عشق و محبت ہے. تعصی الرسول وانت تظہر حبہ ان ھذا فی الزمان لبدی. ارے اے لوگو تم رسول سے محبت کا اطاعت کا تابع داری کا دعویٰ کرتے ہو اور تم حضور کی محبت حضور کے عمل کردار کو نہیں اپناتے. تعصی الرسول تم تو رسول کی نافرمانی کرتے ہو. نہ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ ان ھذا فی الزمان لبدی. بے شک نئی بات ہے. ان المحب لمن يحب مطیع. محبوب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اداؤں پر مر مٹتا ہے. جی اللہ معاف فرمائے. آج ہمارے دین سے دور دین سے بیزار نوجوانوں کی زندگیاں دیکھی. کبھی چٹان نہیں بنایا ہوگا لیکن کسی فاسق فاجر فلمی ہیرو کو دیکھ لیا چٹان بنا لیا تو سب چٹانی بنا رہے ہیں. ارے تمہیں رسول سے محبت ہے تو رسول سے عشق ہونا ہے, رسول کی اداؤں پر مر مٹنا ہے. قربان جائے خریم صدیق کو جب معلوم پڑا ایسا, خریم صدیق رضی اللہ نے اپنے بال کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا اور اپنے پاجامے کو کاٹ کر اوپر کر لیا, ٹخنا کھول لیا. یہ تھا مردوں کے اندر عملی عشق رسول, اطاعت تابعداری. عورتوں کے اندر اللہ اکبر, عورتوں کے اندر کتنا ماننے کا جذبہ, کیسی اطاعت, کیسی فرما برداری. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں راستے کے بیچوں بیچ چل رہی ہیں. حکم یہ ہے لیس للنساء فی الطرق الا الحواشی. اگر عورت شدید مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ راستے کے کنارے کنارے سے چلے, بیچوں بیچ سے نہ چلے. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں راستے کے بیچوں بیچ سے چل رہی ہیں. آپ کے زبان میں اگر آپ بولنا چاہیں تو بول لیں, مردوں سے ان کا دھکا مکا ہو رہا ہے, ان کے دھکے لگ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تأخر, پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. اس وقت آپ نے حدیث بیان فرمائی لیس للنساء فی الطرق الا الحواشی. عورتوں کے لیے راستے کے بیچوں بیچ میں چلنا جائز نہیں ہے, راستے کے کنارے کنارے چلنا جائے. قربان جاؤ عورتوں کے اندر حضور کی بات ماننے کا کتنا جذبہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے اس ارشاد مبارک کے بعد عورتیں اس قدر کنارے کنارے سے چلتی تھی کہ کبھی کبھی ان کی چادریں, ان کے برقعے اس زمانے کے یہی تھی چادریں, ان کی چادریں درختوں سے اور دیواروں سے بھر جاتی تھی. یہ تھا ماننے کا جذبہ, یہ تھی اطاعت, یہ تھی تابعداری. میرے بھائیوں بزرگ دوستوں, میری ماں بہنوں, دونوں چیزیں ضروری ہیں. جس طرح محبت رسول ضروری ہے اسی طرح اطاعت رسول ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, نبی کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. اس بنا پر میں نے شروع میں بیان کیا کہ جس طرح آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش, آپ کی شفاعت, جنت میں آپ کی معیت, آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پینا, جس طرح جنت آخرت کی ضرورت ہے, اس دنیا میں کامیابی کامرانی کی منزلوں تک پہنچنا, ہر قسم کی خیرات برکات سے مالا مال ہونا, اپنے کاروبار میں ترقی اور خیر برکت کا ہونا, یہ ساری دین و دنیا کی بھلائی موقوف ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری پر. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت تابعداری آ جائے, ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے, منوانے کا نہیں. آج سب سے بڑا ناصور منوانے کا ہے, ماننے کا نہیں ہے. یہ اطاعت تابعداری کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس کے لیے ضرورت ہے دل پر محنت کرنے, کہ جب دل پورے باڈی کا جو بادشاہ دل وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے, ایکسپٹ کرنا ہے, وہ دل کا عمل ہے. دل کے اندر ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, دل کے اندر اطاعت رسول پیدا ہو جائے. اس کے دل پر محنت کی ضرورت ہے, اور وہ محنت ہے دو چیزوں سے. ایک تو صحبت اہل اللہ, اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو آنا جانا چاہیے, اپنا کچھ وقت فارغ کر کے ان کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے, شرکت کرنا چاہیے. ضروری نہیں وہ بیان کریں تبھی, ان کی خاموشی بھی ان کے بیان تقریر سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اور دوسری چیز ہے کثرت ذکر اللہ. انسان جتنا زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کا اہتمام کرے گا اتنا زیادہ اس کے دل کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے فضل کرم سے ہم سب کو محبت رسول عطا فرمائیں، اپنے رسول کی اطاعت تابعداری عطا فرمائیں، اسی پر جینا اور اسی پر مرنا عطا فرمائیں۔ ذکر کی مجلس ہوگی، تمام حضرات سے درخواست ہے کہ روح قبلہ ہو کر بیٹھ جائیں، آگے بڑھ جائیں۔